کرتے ہیں وہ سبز رنگ کے طوطے کی شکل کے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں، بہرحال وہ ان طوطے کی شکل کے طیاروں میں انسانی شکل میں سیر کرتے ہیں اور انسانی شکل میں رہتے ہیں، ان سے یہ شکل چھینی نہیں جاتی۔ دیکھیے بھائی، افغانستان میں ایک اسمبلی ہال تھا، جو اسمبلی ہال وہ باز کی شکل کا تھا، بہت بڑا تھا، اس میں کئی سو آدمی بیٹھتے تھے لیکن دور سے باز نظر آتا تھا۔ اب وہ باز کی شکل کا اسمبلی ہال تو تھا لیکن اس میں بیٹھنے والے انسان ہوتے تھے، باز نہیں بن جاتے تھے۔ اگر یوں ہی سمجھ لے کیا کوئی گدھے کی سواری کرے تو گدھا بن جاتا ہے؟ نہیں، گدھا کی سواری سے آدمی گدھا نہیں بنتا، مچھلی کی شکل کے ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے آدمی مچھلی نہیں بنتا۔ اسی طرح شہداء جنت میں طوطوں کے شکل کے طیاروں میں ہوں گے لیکن شکل انسانی میں ہوں گے، ان کی انسانی شکل ہوگی۔ پھر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مولانا آپ نے مان تو لیا ہے کہ وہ جنت میں ہیں، چاہے اپنی انسانی شکل میں ہے، لیکن تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے، تو قبر کی حیات تو ثابت نہ ہوئی۔ تو میں عرض کروں گا میرے بھائیوں بزرگوں، بے شک وہ جنت میں سیر بھی کرتے ہیں اور اپنی قبر میں ادھر زندہ بھی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ تازہ حج عمرہ سے واپس آتے ہیں، مکہ مدینہ دیکھ کر آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے کر آتے ہیں، اب جب گھر آتے ہیں تو اپنے گھر میں سوتے ہیں، اپنی چارپائی پر اپنے پلنگ پر سوتے ہیں، لیکن خواب دیکھتے ہیں کہ میں تو مکے میں ہوں، خواب دیکھتے ہیں میں تو مدینے میں ہوں، خواب دیکھتے ہیں میں تو حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، خواب دیکھتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں، میں زمزم پی رہا ہوں، اور خواب میں یہی جثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے مکے اور مدینے میں۔ ادھر مکے اور مدینے میں بھی یہ جثہ اس کے ساتھ ہے، ادھر چارپائی پر بھی اس کا جثہ پڑا ہوا، چارپائی پر بھی جثہ پڑا ہوا ہے، اور مکے مدینے میں بھی ہے۔ تو جس طرح ایک حاجی صاحب اپنی چارپائی پر سوتے ہوئے مکے مدینے کی سیر کرتا ہے، اسی طرح شہید اور نبی اپنی قبر میں ہوتے ہوئے جنت کی سیر کرتے ہیں، ادھر قبر میں بھی ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کو سیر و سیاحت کے لیے جو طیارے عطا فرمائے ہیں وہ طوطے کی شکل کے ہیں، لیکن شہید طوطے نہیں ہیں بلکہ طوطوں کے تو ان کو سواریاں ملی ہیں، اس میں بیٹھ کر وہ سیر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے، نص قطعی ہے کہ شہید زندہ ہے، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے، اور جب قتل جسد ہوا تو جسد کی حیات بھی قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہوئی۔ باقی رہی یہ بات کہ وہی اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے طوطوں میں رکھ کر جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ تو بھائی آپ غور سے میری بات کو سنیں کہ کبھی کبھی کسی مسئلے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، دوسرا پہلو اللہ کے نبی حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت نبی کی گھر والیاں ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت
وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے او نبی کی گھر والیوں، تم آل بیت ہو، اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے۔ تو اب آل بیت نبی کی گھر والیاں ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی عائشہ صدیقہ، بی بی سودا بنت زما، بی بی حفصہ بنت عمر، 11 گھر والی ہیں، اور یہ ساری قرآن کی روح سے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ آل بیت ہیں۔ اور ادھر ہم مشکات شریف کی ایک حدیث پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرماتے، آپ نے اپنی ایک کملی اوڑھی ہوئی تھی، حضرت حسن ہے، حضرت حسین نبی کے نواسے، بلا تکلف آپ کی کملی میں، آپ کی چادر مبارک میں داخل ہو گئے۔ بی بی فاطمہ آئی، نبی علیہ السلام کی بیٹی، وہ بھی اس کملی میں داخل ہو گئی۔ حضرت علی آگے، وہ بھی اس کملی میں داخل ہوئے۔ جب یہ حضرات پاک پیغمبر کی کملی میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میرے آل بیت ہیں۔ اب شیعہ حضرات کو اس حدیث کی وجہ سے ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا دیکھو مشکات شریف تمہاری کتاب ہے، مشکات شریف میں ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو، حضرت بی بی فاطمہ کو، حضرت حسن حسین کو آل بیت کہا ہے۔ تو بھائی اس کا یہ مطلب نہیں قرآن نے جن کو آل بیت کہا تھا کہ وہ آل بیت بھی نہ رہے، یہ تو قرآن کی تحریف ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آل بیت کے 2 پہلو تھے، ایک پہلو ازواج مطہرات کا، ایک پہلو حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ کا۔ تو قرآن نے ایک پہلو بیان کیا کہ ازواج مطہرات بھی نبی کے آل بیت ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں ان حضرات کو بھی آل بیت میں شامل کیا۔ لہٰذا حدیث کو لے کر قرآن کو نہیں جھٹلانا، قرآن کو لے کر حدیث کو نہیں جھٹلانا۔ قرآن نے ازواج مطہرات کو آل بیت کہا ہے تو یہ بھی سچ ہے، نبی نے ان اپنے نواسوں کو آل بیت کہا تو یہ بھی سچ ہے، کوئی تضاد نہیں۔ آپ کے ازواج مطہرات بھی آل بیت ہے اور آپ کے نواسے بھی آل بیت ہے۔ تو 2 پہلو تھے، ایک پہلو قرآن میں آیا، دوسرا پہلو حدیث میں آیا۔ اسی طرح یہاں بھی 2 پہلو تھے، ایک پہلو تھا شہید کے جسم کا، کہ شہید کا جسم جو ہے یہ زندہ ہے، قرآن نے بیان کر دیا لمن یقتل، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے، جسد یقیناً مقتول ہے اور نص قرآنی سے یہ زندہ ہے۔ اب دوسرا پہلو جو تھا وہ ذرا اجاگر نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے شہید کی حیات، روح کی حیات بھی بیان کر دی کہ وہ جنت کی سیر کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن سے شہید کی جسم کی حیات ثابت ہوئی اور حدیث سے شہید کے روح کی حیات ثابت ہوئی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ شہید کی روح بھی زندہ ہوتی ہے، شہید کا جسد بھی زندہ ہوتا ہے۔ موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے، شہدائے بدر، جو شہدائے بدر کے میدان میں دفنائے گئے، اور ایک ایک شہید کو نہیں، 2 3 شہیدوں کو ایک ایک قبر میں دفنایا گیا، کیونکہ جو صحابہ زندہ تھے وہ زخمی ہو چکے تھے، اتنی بساط نہیں تھی ہر شہید کی علیحدہ قبر بنائے، تو 2 3 شہید دفن ہوئے۔ 46 سال کے بعد غالباً حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں پہاڑی نالا آیا اور پانی بڑا تیز تھا، انہوں نے شہیدوں کی قبروں سے مٹی اٹھا لی اور مٹی بہہ گئی اور شہیدوں کی لاشیں زہر ہو گئی۔
46 سال کے بعد شہداء کے جسم ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے پہلے دن رکھے گئے. نعرہ تکبیر. عقائد علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، عقیدہ حیات النبی حضرت مولانا نور محمد توسوی صاحب، نعرہ تکبیر. تو 46 سال کے بعد شہداء کے جسم محفوظ تھے اور ایک شہید نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. جو حضرات اس وقت موجود تھے انہوں نے شہید کے ہاتھ کو ہٹایا، سیدھا کیا، جیسے حکم ہے کہ مرنے والے کے ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے. لیکن دیکھنے والے بتاتے ہیں جب ہاتھ کو سیدھا کیا گیا اور جسم کے ساتھ ملا دیا گیا تو ہاتھ خود بخود دوبارہ اپنے زخم پر چلا گیا. تو بہرحال حیات جو ہے یہ روح اور جسد دونوں کو ملتی ہے، خواہ اللہ کا نبی ہو، خواہ شہید ہو، خواہ ولی ہو. اللہ پاک مرنے کے بعد جو جزا سزا ہے دونوں کو عطا کرتے ہیں. دیکھیے وہی دنیا میں جو نیکی ہے، جو عبادت ہے، جو اچھے کام ہیں وہ اکیلی روح بھی نہیں کرتی، اکیلا جسم بھی نہیں کرتا، بلکہ روح اور جسم دونوں ملتے ہیں، نیکی برائی وجود میں آتی ہے. اگر اکیلا روح کچھ کر سکتا تو جناب سخت سردیوں میں جسم کے لیے، سخت سردیوں میں پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، وضو کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر اکیلا روح نماز پڑھتا تو آدمی کہہ دیتا یار میں تو رضائی میں پڑا ہوں، سردی غضب کی ہے، مجھ سے وضو نہیں ہوتا، جا تو نماز پڑھ لے. نہیں نہیں، یہ جسم رضائی سے نکلے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، مسجد جائے گا، تب نماز وجود میں آئے گی. اکیلی روح نماز نہیں پڑھ سکتی. اور حج کا مسئلہ تو بڑا آسان تھا کہ حاجی صاحبان کو سیٹوں کے کرانے پڑتی ہے اور 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. اگر اکیلی روح حج کو چلی جائے سیٹ اوکے کرانے کی ضرورت نہیں، 3 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو یہ ہے کہ روح کو جہاز کی چھت پر بھی بٹھا دیا جائے تو یہ جدہ پہنچ جائے گا، مکہ پہنچ جائے گا. نہیں نہیں، اکیلی روح حج نہیں پڑھ سکتی، اکیلی روح نماز نہیں پڑھ سکتی. روح اور جسم ملتے ہیں، نیکی برائی وجود میں آتی ہے. نہ اکیلا روح کچھ کر سکتا ہے، نہ اکیلا جسد کچھ کر سکتا ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ثم انکم عند ربکم تختصمون، یہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر آدمی جھگڑے گا، ہمسایہ سے جھگڑا کرے گا، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، حتیٰ کہ روح اور جسم بھی جھگڑیں گے. روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑا کریں گے. روح کہے گی یا اللہ میرا کیا قصور ہے، کھایا اس نے، پیا اس نے، سب کچھ مزے تو جسم نے کی ہے، لہذا جہنم میں جسم کو ڈال دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے. جسم کہے گا اللہ میں تو مردہ لاش تھا، یہ آیا کرنٹ لگا میں زندہ ہوا، لہذا میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا روح کا قصور ہے. اب روح اور جسہ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر بک رہے ہیں. وہ کہتا ہے روح کا قصور ہے، یہ کہتا ہے جسد کا قصور ہے. اب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجیں گے، جا بھائی روح اور جسم کا فیصلہ کر دے. یہ کہتا ہے میرا قصور نہیں، وہ کہتا ہے میرا قصور نہیں. اب فرشتہ آئے گا
ان دونوں سے مسئلہ پوچھے گا، روح اور جسد سے۔ وہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا باغ تھا، باغ میں قسم و قسم کے پھل فروٹ تھے۔ اب مسجد میں 2 طالب علم پڑھتے تھے، ایک نابینا اندھا تھا، ایک لنگڑا تھا۔ اب اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا، لنگڑے کے پاؤں نہیں ہیں، چل نہیں سکتا۔ اب مسجد میں نمازیوں نے کسی ملک صاحب کے باغ کی بڑی تعریف کی کہ بہت ہی اچھا باغ ہے، اس میں آم بھی میٹھے ہیں، کھجوریں بھی میٹھی ہیں۔ اب دل تو ان کا بھی کرتا تھا کہ باغ کے پھل فروٹ کھائیں ہم، لیکن کیا کرے، ایک اندھا ہے، ایک لنگڑا ہے، نہ وہ جا سکتا ہے نہ وہ جا سکتا ہے۔ لیکن شیطان بڑا بدماش ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو شیطان راستے بھی گھڑ کر دیتا ہے۔ اب شیطان نے ان کو راستہ گھڑ کر دیا، کہا کہ یہ جو نابینا ہے نا، بے شک آنکھیں نہیں لیکن ماشاءاللہ موٹا تازہ ہے، اچھا تندرست ہے۔ اب یہ لنگڑا جو ہے یوں کرے یہ نابینے کے کندھے پر سوار ہو جائے، اب جو نابینا ہے وہ لنگڑے کو اٹھائے گا اور راستہ بھی بتائے گا، کیونکہ لنگڑے کی آنکھیں تو ہیں۔ اب کہے گا حافظ صاحب سیدھا چلو، اب حافظ صاحب یہ لاٹھی والے ہاتھ پہ، اب دائیں چلو بائیں چلو، اسی طرح راہبری کرے گا تو باغ میں پہنچ سکتے ہو، پھل بھی کھا سکتے ہو۔ چنانچہ نابینا نے لنگڑے کو اٹھایا، ایک کی آنکھوں نے کام کیا، دوسرے کی ٹانگوں نے کام کیا، باغ میں پہنچ گئے، پھل توڑے، اب کھا رہے تھے، ملک صاحب آ گیا۔ اب یہ بھاگنے کے تو نہیں تھے، یہ تو پکڑے پکڑائے چور تھے، دونوں کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں پیش کیا کہ یہ چور ہے، میرے باغ میں انہوں نے چوری کی ہے۔ اب اندھا کہتا ہے میری تو آنکھیں نہیں ہیں، میں کیسے چوری کر سکتا ہوں، یہ لنگڑے کا قصور ہے، اسی نے چوری کی ہے، میرا قصور نہیں۔ اب لنگڑا کہتا ہے یہی تو مجھے کندھوں پر لایا ہے، یہی تو اٹھا کر لایا ہے، میرا قصور نہیں۔ اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کرے گا یہ دونوں کو مجرم قرار دے گا، دونوں کو چور بنائے گا، دونوں کو سزا دے گا۔ اکیلا اندھا بھی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا لنگڑا بھی کچھ نہیں کر سکتا، دونوں ملے، چوری وجود میں آئی، لہذا سزا بھی دونوں کو ہونی چاہیے۔ اسی طرح روح اور جسم کی مثال ہے، ایک اندھا ہے ایک لنگڑا ہے، اکیلا روح بھی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا جسم بھی کچھ نہیں کر سکتا، دونوں مل کر نیکی کرتے ہیں، دونوں مل کر برائی کرتے ہیں، اللہ پاک جزا بھی دونوں کو عطا کرے گا۔ اور بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پر تشریف لائے، آپ روح اور جسد کے ساتھ ہے، آپ بی بی آمنہ کے لال ٹھہرے، آپ سردار عبداللہ کے لخت جگر ٹھہرے، آپ نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا، آپ بی بی عائشہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر ٹھہرے، قاسم طیب طاہر کے باپ ٹھہرے، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی زینب، بی بی رقیہ ام کلثوم کے آپ باپ ٹھہرے، اور دین کی ساری محنت نبی کے اکیلے روح نے نہیں کی، اکیلے جسم نے نہیں کی، روح اور جسم مل کر تبلیغ کی، روح اور جسم مل کر دین کی دعوت دی، روح اور جسم مل کر طائف گئے، پتھر دونوں نے کھائے، ہجرت دونوں نے کی، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ تبوک میں روح اور جسم دونوں گئے، غار میں بھی دونوں گئے، معراج پر بھی دونوں گئے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اکابرین علماء دیوبند، عقائد مسلک علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کی ساری محنت نبی کے روح اور نبی کے جسم نے مل کر کی ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے
وفات کے بعد اللہ جزا بھی دونوں کو عطا کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، تعلق کی وجہ سے دونوں کو حیات حاصل ہے، دونوں کو جنت کی نعمتیں حاصل ہیں۔ لیکن جن کو ہم حیات النبی کا منکر کہتے ہیں، جن کو ہم حیات النبی کا مماتی کے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے سارا انعام، حیات، نعمت روح کو عطا کی ہے، آپ کا جسم محروم ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا حیات اور انعامات آپ کے جسم کو ملنے چاہیے یا آپ کا جسم محروم ہونا چاہیے؟ بھائی حیات صرف روح کو مل جائے یا جسم کو ملنی چاہیے؟ بھائی یہی فرق ہے، دنیا سمجھتی ہے پتہ نہیں چلتا بھائی ہمیں کیا بات ہے، مرنے کے بعد وہ ساری نعمتیں روح کو دیتے ہیں، جسم کو محروم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حیات اور جنت کے نعمتوں سے نہ جسم محروم ہے نہ روح محروم ہے، اللہ نے دونوں کو حیات بھی عطا کی ہے، دونوں کو نعمتیں بھی عطا کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا